السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم اجعل عملنا کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری کلاس نمبر 3 ہم شروع کرنے لگے ہیں آج، اور وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اسم کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور بیفور دیٹ انشاءاللہ جو ہم نے سوچا ہے کہ ایک حدیث شیئر کیا کریں گے ریگارڈنگ دا لرننگ دا نالج آف دین۔ آج کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ایک منٹ، سوری۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بیوٹیفل حدیث کہ ہم جو ہے نا وہ خیر مانگتے پھرتے ہیں، رائٹ؟ ہمیں وی لو خیر، اینڈ دس خیر از اے ہیوج ٹرم، رائٹ؟ اٹ کین بی اینی تھنگ۔ جیسے ہم رزق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رزق ہم صرف پیسے یا دولت اور اس کو نہیں صرف کہتے، بلکہ رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہماری صحت آ جاتی ہے، ہماری ٹائم آ جاتا ہے، رائٹ؟ ہمارے بچے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح خیر بھی جو ہے وہ ایک ہیوج جو ہے نا وہ لائک آسپیکٹ ہے۔ اور یہاں پہ وَمَن یُرِدِ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یرید ارادہ، رائٹ؟ ہمارے اردو اسپیکر، یرید جو ہے وہ اس میں را اور دال نظر آ رہا ہے، تو اس کو آپ ارادہ سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ وَمَن یُرِدِ اللَّهُ، جس سے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ اس نے اس بندے کو، اس عبد کو خیر دینی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی دولت نہیں دیتے اس کو، کوئی ڈگریاں نہیں دیتے، بلکہ کیا دیتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین۔ تو وہ اس شخص کو کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ This is an honor for us if we are sitting here۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کے بٹھا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ خیر چاہتا ہے، تو اس نے ہمیں یہاں پہ لا کے بٹھایا، رائٹ؟ اور اس خیر کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ تھوڑا سا صبر، رائٹ؟ تھوڑی ڈیووشن دکھانی پڑے گی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کر لیا ہے تو پھر وہ ہمیں اس کو پروف بھی تو کرنا ہے نا، رائٹ؟ تو یہ دس از اے بیوٹیفل حدیث فار اس کہ ٹرو سائن آف Allah's favor is not wealth, it's not any status۔ ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی ویلتھ نہیں چاہیے، رائٹ؟ کمفرٹ نہیں چاہیے، اور یہ سائن ہوتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فیور کے۔ یہ ویلتھ اور اسٹیٹس اور کمفرٹ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دیا ہوا ہے، اور ہم سے زیادہ اچھا دیا ہوا ہے، رائٹ؟ تو ٹرو سائن آف فیور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ تو آج ہم
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرولی جو ہے نا وہ اس دین کا نالج عطا فرمائے، اور ہم جس رستے پہ چلے ہیں، جو ہم نے یہ رستہ، یہ جرنی اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں مستقل مزاجی دے، ڈیووشن دے، ہماری انٹینشنز کو رائٹ پلیس پہ رکھے انشاءاللہ۔ سو لاسٹ 2 کلاسز ہم جو ہے نا وہ عربی کے الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہی بات ہو رہی تھی، رائٹ؟ اور مجھے امید ہے کہ اس سب کو اسم، فعل اور حرف کی ڈیفینیشن بہت اچھے طریقے سے یاد ہو گئی ہے۔ آج جو ہم انشاءاللہ موو کریں گے، اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے آئی وانٹ کہ آپ کی 100% اٹینشن جو ہے نا وہ آج لیسن میں ہونی چاہیے، اور ایک دفعہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ریکارڈنگ کو اس وقت تک آپ نے سنتے رہنا ہے جب تک آپ اس کانسیپٹ کو ماسٹر نہیں کر لیتے۔ اور میں نے بہت چھوٹا سا ٹاپک چوز کی ہے، لائک اس کو ایک شفٹ میں، ایک سیشن میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو بریک ڈاؤن کیا اور اس کا بھی چھوٹا حصہ کر دیا تاکہ ایزی رہے سب کے لیے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ حروف تہجی ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہر زبان کے اندر حروف تہجی ہوتے ہیں، اور ہمارے عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 یا 28 ہم نے فرسٹ لیسن میں اپنا دیکھا تھا۔ حروف تہجی سے جو ہے نا وہ الفاظ بنتے ہیں، پھر الفاظ 2-3 الفاظ مل کے ایک مرکب بنا سکتے ہیں، رائٹ؟ مرکب جو ہے وہ اسٹل انکمپلیٹ سینٹنس ہو سکتا ہے، رائٹ؟ پھر جو ہے نا وہ مرکب مل کے ایک جملہ بنا سکتے ہیں، اور جملہ جو ہے وہ ایک فلی کمپلیٹ میننگ دے رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے لکھی ہے کہ ہم حروف تہجی کیا ہیں، الف با تا سا، رائٹ؟ پھر ہم ان 29 یا 28 حروف تہجی میں سے کچھ حروف کو لے کے ایک لفظ بنا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کتاب، رائٹ؟ پھر کتاب کے ساتھ میں نے ایک اور حرف لگا لیا کتاب میں، تو یہ اب ناؤ اٹ از کالڈ مرکب، اب یہ مرکب کہلائے گا، فریگمنٹ آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ورڈز ہوتے ہیں، ورڈز حروف تہجی ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، پھر اس سے جو ہے نا وہ فریگمنٹ بنتی ہے، فریگمنٹ سے سینٹنس بنتے ہیں، رائٹ؟ سو یہ ہر زبان کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں حروف تھے عربک میں، وہ 3 قسم کے ہیں، رائٹ؟ ہم نے کہا کہ وہ یا تو اسم ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 قسم کے عربک میں ورڈز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے۔ آج ہم جو ہیں وہ بات کریں گے اسم کی، ٹھیک ہے؟ دس از آور ٹاپک، اور یہ صرف آج کا ٹاپک نہیں ہے، ہمارے نیکسٹ کچھ لیسن جو ہیں وہ صرف اور صرف اسم کے اراؤنڈ ہوں گے۔ فعل اور حرف کو بھی ہم ٹچ نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف اسم کی بات کریں گے۔ اب اسم کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ آپ اس کو گاڑی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کے 4 ویلز ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے کہ ایک اسم کے بھی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس کو ہم نے ابھی تو کائنڈ آف میمورائز کرنا ہے، پھر اس کو میں ایکسپلین بھی کر رہی ہوں۔ وہ کیا ہیں 4 پراپرٹیز؟ انگلش میں ہم اس کو کہیں گے اسٹیٹس۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسٹیٹس۔ نمبر 2 جینڈر، اور یہ نمبر کوئی بھی آپ ایک بیچ میں کر سکتے ہیں، میں نے ایکچولی اس کو جو ہے نا وہ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ اعرابی حالت، اسٹیٹس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اعراب، صرف اعراب بھی آپ کہہ دیں، یا اعرابی حالت، وٹ ایور، ٹھیک ہے؟ سو اعراب یا اعرابی حالت انگلش میں ہم اس کو کہیں گے اسٹیٹس۔ پھر عدد، ٹھیک ہے، نمبر، جینڈر،
जिन्स, ठीक है, और टाइप, किस्म। सो हर इसम की 4 खसूसियात होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ ज़ैद, ठीक है, ज़ैदुन एक इसम है। कैसे मुझे पता चला कि इसके ऊपर तनवीन है? सो ये एक इसम है। अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि इस ज़ैद की 4 प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी इसम, जो भी हम किसी भी वर्ड को जब हम इसम कहेंगे तो हमें उसकी 4 प्रॉपर्टीज को तलाश करना होगा। क्या 4 प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1 इराब, कि उसका इराब क्या है, ठीक है। और इराब क्या होता है? आप देखते हैं कि किसी वर्ड के ऊपर कभी आपको दम्मा नजर आता है। कुरान पाक अगर आप खोलें तो अगर हमारा फर्स्ट लेसन आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था कि कोई वर्ड जो है वो मदमूम होगा, कोई मफतू होगा, कोई मकसूर होगा, राइट। सो रिमेंबर दीज टर्म्स। मदमूम, मदमूम का मतलब था कि दम्मा, क्योंकि यही जो है ना वो 3 वो है बुनियादी हरकत हैं, ठीक है, दम्मा, फतह और कसरा। सो किसी लेटर के ऊपर ये जो हरकत हैं दमा, फतह, कसरा, ये बताती हैं कि ये हर्फ या ये लफ्ज जो है वो क्या रोल अदा कर रहा है सेंटेंस के अंदर। अगर मैं कहती हूँ जैद गया, ठीक है, जैद गया, तो अब आप देख रहे हैं कि काम हुआ है, इसके अंदर जाने का काम हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, राइट। और किसने काम किया है? ज़ैद ने काम किया है। तो जो काम करने वाला होगा ना वो हमेशा दम्मास के साथ होगा। इसको कहते हैं कि वो रफा हालत में होगा, ठीक है। क्या है उसकी इराब, उसका इराब क्या होगा? रफा होगा। डूअर जो है काम करने वाला, अरेबिक में बेशक हम कुरान खोलें और हमें अभी वोकेबलरी हमारी इतनी नहीं है, लेकिन जब एक वर्ड की एंडिंग जब आप उसको देखें कि अच्छा ये जो है वो दम्मा पे एंड हो रहा है, ये दम्मा 2 भी हो सकते हैं, दम्मा तनवीन भी हो सकती है या जस्ट सिंगल दम्मा भी हो सकता है। तो जब भी आप दम्मा देखेंगे, पेश देखेंगे, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये तो रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे इस वर्ड का एज ए डूअर, या कोई मेन सब्जेक्ट, राइट, कोई मेन सब्जेक्ट है, लाइक दिस इज द मेन टॉपिक इस सेंटेंस का है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं इराबी हालत। और फिर अगर हम आगे एक्सप्लेन, मेरा ख्याल है नहीं जाते अभी, हम अदद, जिन्स और किस्म को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आज मेरा फोकस जो है वो इराबी हालत पे है। हमने कहा कि इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। इसम की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? आई वुड लव कि अगर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दें जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसम की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? आप उस वहां पे 4 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल जाए सबको याद हो गया इसम की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और इसको हमने याद कैसे करना है? याद हमने इसको मेमोराइज करना है। बात हम सिर्फ स्टेटस की आज करेंगे, लेकिन हमने मेमोराइज इन 4 प्रॉपर्टीज को आज करना है, ठीक है। क्या है 4 प्रॉपर्टीज? स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। और उर्दू में आप क्या कहेंगे? एराब, अदद, जिन्स, किस्म। एराब, अदद, जिन्स, किस्म। अब मैं आप में से किसी एक को बुलाने लगी हूँ और आपने जो है ना वो मुझे लेट्स सी कि अगर आपको मेमोराइज हो गया। ओके, हुमैरा अनम्यूट जी। आप अपने आप को अस्सलाम कर लो। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसम की कितनी खसूसियात होती हैं, कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: स्टेटस, जेंडर, नंबर, टाइप्स। अगर उर्दू में से बोलें तो एराबी हालत, जिन्स, अदद, किस्म। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। सिस्टर नजमा खालिद।
सिस्टर नजमा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसम की कितनी खसूसियात होती हैं? इसम की 4 खसूसियात होती हैं: स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। और अगर हम्म, हम अरबिक में कहें तो आरबी हालत, अदद, जिन्स एंड किस्म। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ तो सारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। नगमा, सिस्टर नगमा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप भी रिपीट कर दें। जी जी कितनी उसम की चार खसूसियात होती हैं? खसूसियात। हम्म जी इस चार खसूसियात हैं: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। हम्म और अगर हम उर्दू में बात करें तो अराबी हालत, अदद, जिन्स, कस्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने पहले से इतना पढ़ा हुआ है? मेरा ये पहली दफा मैं ये पढ़ रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, माशाल्लाह बिल्कुल मैं रॉन्ग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। ओके सिस्टर फौजिया, यू वाना गिव इट अ ट्राई? Yes, sister. जी इसम की कितनी खसूसियात होती हैं? 4, 4 चार होती हैं, और क्या क्या हैं? अरेबिक हालत, अदद, जिन्स एंड किस्म, स्टेटस एंड जेंडर एंड नंबर एंड टाइप। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका भी फर्स्ट टाइम है, राइट? जी बिल्कुल, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, you guys are genius. Sister Farah, you're gonna be the last one before we move on. जी, हर इसम की कितनी खसूसियात होती हैं? सिस्टर उसवा जैनब, my beloved one. Uswa, can you unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शी इज़ द वन जो इतना खूबसूरत होमवर्क करती हैं कि मुझे जो है ना बहुत ही प्यार आ जाता है होमवर्क पे। और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। सो नाउ यू गोना टेल मी कि इसम की कितनी खसूसियात होती हैं? मैम 4 होती हैं, और स्टेटस, जेंडर, नंबर, टाइप। और हम्म उर्दू में इराब, जिन्स, अदद और किस्म। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। सो इसका मतलब है एवरीवन इज क्लियर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि मैं ये कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे बता दें तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनीवन? और अगर समझ में आ गया तो देन वी मूव ऑन। अच्छा, अब हमने कहा, सबसे पहले एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हमने कहा सबसे पहले कि हमारी जो अरेबिक जुबान है उसके उसमें अल्फाज जो हैं वो 3 किस्म के। अब इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अरेबिक वर्ड्स आर 3, ठीक है? 3 काइंड्स ऑफ अरेबिक वर्ड जो कि इसम, फेल और हर्फ हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो इसम पे आ गया, ठीक है? क्योंकि ये 3 किस्म के वर्ड्स हैं, उसमें से हमने सबसे पहले इसम को पिक किया है और अब हम इसम की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसम जो है वो उसकी फिर आगे 4 खसूसियात होती हैं, उसको हमने याद रखना है एक गाड़ी से, ठीक है? जैसे गाड़ी के 4 व्हील्स होते हैं, इसी तरह से हर इसम की 4 खसूसियात होती हैं। एक है कि उसकी इराब भी हालत होती है, उसका एक स्टेटस होता है, ठीक है? उसका अदद भी होता है, उसका जिन्स भी होता है और उसकी किस्म भी होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि क्यूरियोसिटी आप लोगों को ना रहे कि व्हाट इज दैट। अब यहाँ पे जैसे मैं जैदुन कह रही हूँ, अगर मैं इसकी इराबी हालत आपसे पूछूंगी तो इसके ऊपर दम्मा है, राइट? सो दम्मा या मदमूम वर्ड जब भी हम देखेंगे तो हम उसको कहेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, रफा है, ठीक है? ये वर्ड भी याद रखना है अब आपने। और फिर आगे इसकी और भी वो हैं रफा, नसब और जर, लेकिन आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। फिर इसकी अदद, अगर मैं कहूँ कि ये कितने नंबर है, जईद जो है वो 1 है, 2 है या 1000 है, तो ऑब्वियसली हम एक जईद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो इसका नंबर जो है क्या है, सिंगुलर नंबर क्या है इसका, सिंगुलर है। मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। जीन्स क्या है जईद की, क्या ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, राइट? तो ये जो है
جنس دو قسم کی ہوتی ہے عربک کے اندر، یا تو ورڈز کو میسکولن سمجھا جائے گا یا فیمینن سمجھا جائے گا. ڈیفالٹ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ میسکولن ہوگی، انلیس پروون کہ وہ فیمینن ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے جب ہمارا یہ ٹاپک آئے گا. عدد کے بارے میں یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ عربک میں سنگولر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیول بھی ہو سکتا ہے، اور پھر پلورل ہوتا ہے. سو ایک ہوگا عدد تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنگولر ہے، جیسے زید یہاں پہ سنگولر ہے. لیکن اگر میں بکس کی بات کرتی ہوں، اگر میں کہتی ہوں کتابن، رائٹ، کتابن ایک کتاب، پھر میں کہہ سکتی ہوں بانی، تو اب یہ ٹو بکس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں کہہ سکتی ہوں کتبن، اگر آپ اردو اسپیکر ہیں آپ کو پتہ ہے کتبن کا مطلب ہے کتابیں، رائٹ. تو اس کا مطلب ہے یہ 2 سے زیادہ، 3 سے لے کے یہ 10 تک ہو سکتی ہیں، رائٹ، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. سو 3 اینڈ ابو جو ہے نا وہ بیسیکلی پلورل میں آ جائے گا. تو یہاں پہ میں کیا آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عربک میں عدد بھی ہوتا ہے، اور عدد جو ہے وہ بیسیکلی کتنی قسم کا ہوگا؟ 3 ہوگا. سنگولر بھی ہوگا، رائٹ، ڈیول بھی ہو سکتا ہے، اور پلورل بھی ہو سکتا ہے. پھر جنس بھی جو ہے نا وہ کسی بھی اسم کی جنس جو ہے وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یا میسکولن ہوگی یا فیمینن ہوگی. ڈیفالٹ اس کی جو ہے نا وہ میسکولن کنسیڈر کی جائے گی، انلیس ہم کچھ سائنس اور کچھ وہ چیزیں پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، جہاں پہ وہ سائنس نظر آئیں گے ہم کہیں گے اچھا یہاں پہ جنس جو ہے وہ اس کی فیمینن ہے. پھر قسم، ٹائپ، یہ بہت ایزی ہے. کامن اینڈ پراپر ہمیں پتہ ہے، رائٹ، لاسٹ کلاس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کامن اینڈ پراپر. میں کہتی ہوں کتابن، رائٹ، تو یہ جو ہے وہ کامن ہے، لیکن اگر میں الکتاب کہہ دیتی ہوں تو اب یہ پراپر ہو گیا، رائٹ. تو یہ چیزیں ساری ہم سیکھیں گے. ابھی میں جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وٹ از کمنگ. آج ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ اعرابی حالت پہ، رائٹ. اور اعرابی حالت کا بھی صرف ایک چیز کو ہم ایک اس کے آسپیکٹ کو لے رہے ہیں، ناٹ کمپلیٹلی. تو اعرابی حالت اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، اعراب، عدد، جنس، قسم، ٹھیک ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا. ناؤ موونگ آن، ہم دیکھتے ہیں اپنا سبحان اللہ الحمدللہ کا شکر، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رائٹ. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رائٹ. محمد ورڈ پہ آپ لوگوں نے اپنا فوکس رکھنا ہے. پھر ہم نماز میں اذان میں ہم سنتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رائٹ. یا ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رائٹ. تو ہم وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان محمدن. پھر ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، رائٹ، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم سیم ہی محمد ہی ہر جگہ پہ ہوگی. لیکن کیوں یہاں پہ فرسٹ ایگزامپل میں ہمارے اس کے اوپر جو ہے نا وہ دماز ہے، رائٹ. سیکنڈ ایگزامپل میں جو ہیں وہ فتحاز ہیں، اور تھرڈ ایگزامپل میں کسراز ہیں. وائی از دیٹ سو؟ رائٹ، کبھی سوچا کسی نے؟ اور جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو بلیو می دعائیں یاد کرنا اتنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ دیٹ از دا ریزن، اور اس وجہ سے میں اب اس کو محمدن نہیں کہوں گی، مجھے محمدن بولنا ہے. یا کسی جگہ پہ محمدن کہنا تو مجھے پتہ ہوگا اچھا مجھے یہاں پہ محمدن کہنا ہے، میں محمدن نہیں کہہ سکتی یہاں پہ، یا محمدین نہیں کہہ سکتی. سو یہ بیسیکلی اعرابی حالت ہے، رائٹ. سو اعرابی حالت اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ کوئی لفظ جملے کے اندر کیا رول ادا کر رہا ہے. سم ٹائمز وہ ڈوئر ہوگا یا مین سبجیکٹ ہوگا سینٹینس کا، اور سم ٹائمز جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہوگا، رائٹ، فردر ڈیٹیل. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں زید گیا، رائٹ، تو یہ بالکل مختصر سا سینٹینس ہے، رائٹ، اس میں ایک کام ہے اور دوسرا کام کرنے والا ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں زید جو ہے وہ مسجد گیا، رائٹ، تو میں فردر ڈیٹیل دے رہی ہوں اس کی، رائٹ. تو یہ اعرابی حالت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی اسم جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے سینٹینس کے اندر، وہ ڈوئر ہے یا مین سبجیکٹ ہے. اگر مین سبجیکٹ یا ڈوئر ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیں دمہ کی حالت میں ملنا چاہیے، اور اگر وہ ڈیٹیل ہوگا تو وہ ہمیں فتحات کے ساتھ نظر آنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی پوزیشن دکھا رہا ہوگا تو وہ پھر ہمیں کسرہ کی صورت میں نظر آنا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم یہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کو ہم نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے. آج ہم نے صرف اور صرف اعرابی حالت رفع کو سمجھنا ہے، رفع یا مرفوع، یہ دو ٹرمز جو ہیں وہ ہم نے یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ یہاں پہ میں نے یہاں پہ بھی لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے. صرف اور صرف آپ نے فوکس اس پہ کرنا ہے. جہاں پہ بھی ہمیں دو دمہ یا ایک دمہ نظر آئے گا، رائٹ، اور اگر میں پوچھوں گی کہ اس ورڈ کی اعرابی حالت کیا ہے، رائٹ، تو آپ کہیں گی رفع یا مرفوع، یہ دو ٹرمز یوز کریں گی. اور وائی دیز ٹو ٹرمز، اگر آپ کو یاد ہو ہم جب کہتے ہیں زیدن، رائٹ، زیدن، تو یہ اس کو یہ جو اس کی حرکت ہے یہاں پہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ دمہ ہے، رائٹ. اور اگر میں کہوں کہ زید کی لائک حرکہ کی بنیاد پہ زید کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا، یہ لاسٹ لیسن ہم یہ کر چکے ہیں، ہم کہیں گے کہ زید از مدموم، رائٹ، اس کے اوپر جو حرکہ دی گئی ہیں حرکہ کے لحاظ سے اٹ از مدموم، رائٹ. سیم ہم نے یاد رکھنا ہے کہ رفع ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم اس سائن کو کہہ رہے ہیں، رائٹ. جب میں کہتی ہوں کہ یہ زیدن، تو آپ کہیں گے کہ زیدن کے اوپر جو یہ ٹو دماز ہیں بیسیکلی یہ رفع ہے. اور اگر میں زید کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ زید کی اعرابی حالت کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہ مرفوع ہے. سیم آئیڈیا ہے، رائٹ. لیکن میں جسٹ آپ کو رفع اور مرفوع کا ڈفرنس بتا رہی ہوں. آپ دونوں میں سے کوئی ایک ٹرم یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ زید رفع ہے، گڈ انف، یا آپ کہیں گے زید مرفوع ہے، گڈ انف. لیکن وٹ از دا ڈفرنس وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، سو فار سو گڈ ایوری ون. ٹائپ 1 ان دا چیٹ باکس اگر ایوری ون از کلیئر کہ میں making sense to everyone. Okay. So status، اب ہم نے کہا کہ اسم کی 4 خصوصیات، ٹھیک ہے، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اور اب ہم اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسٹیٹس جو ہے وہ 3 قسم کا ہوگا، کیونکہ آپ اگر یاد کریں ہم نے کہا تھا بنیادی حرکتیں یا ووول سائنز جو ہیں وہ عربک میں کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی ووول سائنز؟ ٹائپ ان دا چیٹ باکس. ووول سائن in Arabic, how many they are? Very good. Sister Shabana, Saliha, Najma, very good, right? So 3 ہیں، دمہ، فتح اینڈ کسرہ، یہ بنیادی حرکتیں ہیں. تو اسی سے ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ بیسیکلی اسٹیٹس از آل اباؤٹ these signs. Status is all about these signs. تو کیونکہ بنیادی حرکتیں دمہ، فتح، کسرہ ہیں، اسی لیے اسٹیٹس بھی 3 قسم کا ہوگا. ٹھیک ہے، رفع، نصب اینڈ جر. ہم نصب اور جر کو بھول جائیں، I didn't said anything. ہم صرف اور صرف رفع کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور رفع کو آپ نے کس سائن سے، کس بنیادی حرکہ سے ایسوسیٹ کرنا ہے؟ دماز کے ساتھ.
اور یہ دمہ 2 دماز بھی ہو سکتے ہیں یا 1 دمہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میک سینس؟ Always type 1 if it is making sense to you guys. الحمدللہ. اچھا, اب یہاں پہ تھوڑی سی مزید اس کے ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹس کی. ٹھیک ہے, فرسٹ ہمارا جو اسم کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے اسٹیٹس, اعراب, اور ہم اس میں سے بھی اس پہلی اعرابی حالت جو کہ رفع ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اعرابی حالت اسم کی 4 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے, سو دس از دا فرسٹ ون, اسٹیٹس از دا فرسٹ ون. اور یہ جملے میں اسم کے کردار کی وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, یاد رکھنا ہے آپ نے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, رائٹ, اور پھر اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور پھر اللہم صلی علی محمد, رائٹ. سو دس از آل اباؤٹ کہ کیوں فتح دمہ کسرہ آیا, رائٹ, سیم محمد, سیم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن وائی ڈفرنٹ حرکات, کیونکہ وہ رول ان کا ڈفرنٹ ہو رہا ہے, سینٹینس کے اندر رول پلے ڈفرنٹ ہو رہا ہے, اس وجہ سے حرکات بھی چینج ہو رہی ہیں. تو یہ جملے میں اعراب کیا بتائے گا ہمیں, دس از امپورٹنٹ. میں کوئز بناؤں گی تو دیٹ کین بی ان یور کوئز, کہ اعراب کیا بتاتا ہے. اعراب اسم کے کردار کی وضاحت کرتا ہے. سو اعراب tells us the role of a word in the sentence. اعراب کیا بتاتا ہے, what role a word is playing in the sentence, کیونکہ سینٹینس میں ہمیں پتہ ہے بہت سارے ڈفرینٹ ورڈس ہوتے ہیں, رائٹ. تو ہم جتنے بھی ورڈس ہوں گے, لیکن اگر کسی ایک ورڈ کے اوپر دمہ ہوگا تو اس کو, ایون دو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ابھی میری ووکیبلری اتنی نہیں ہے, لیکن میں صرف اور صرف دماز کو دیکھ کے پہچان لوں گی, اوکے دس از دا ڈوور ان دس سینٹینس. دس از دا بیوٹی آف عربک لینگویج, کہ آپ کو سم ٹائمز اگر پتہ نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ اس کو پہچان سکیں گے. اچھا, اب ہم کیا اعراب بتا رہے ہیں, what role an اسم is playing in the sentence, جملے میں اسم کا کردار کیا ہے. اعرابی حالت فرسٹ ون, ہم بات کر رہے ہیں رفع کی. رفع یا مرفوع دونوں ٹرمز آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ کس کو ظاہر کرے گا, فاعل کو, کام کرنے والے کو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل زیدن یا ابراہیم, رائٹ. آپ زیدن پہ دیکھ رہے ہیں 2 دماز ہیں, تو جہاں پہ بھی میں سینٹینس کے اندر زیدن یا ابراہیم دیکھوں گی تو مجھے پہچان لینا ہے فوراً کہ اوکے دے آر دا ڈوئرز آف دا ایکشن. کسی بھی فعل کو سر انجام دینے والا فاعل کہلاتا ہے. سو بیسیکلی دے آر دا فاعل آف دا ایکشن, دے آر دا ڈوئر آف دا ایکشن. ایگزامپل دیکھیں, فرسٹ ایگزامپل میں ہے میں نے بہت زیادہ چاکلیٹ کھائی. اب مجھے بتائیں کہ اس میں ایکشن کون سا ہے, ٹائپ کر سکتے ہیں آپ لوگ, کیا ایکشن ہے اس سینٹینس کے اندر, کھانے کا ایکشن ہے, رائٹ. سو کیا کھایا ہے, چاکلیٹ کھائی ہے. کس نے کھائی ہے, میں نے کھائی ہے, رائٹ. سو آئی ایم دا ڈوئر اوور ہیئر. سو اگر مجھے انگلش میں اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا تو جو میں ہے نا, دیٹ از بیسیکلی مرفوع. ٹھیک ہے, فاعل کیونکہ میں نے کام کیا ہے تو فاعل ڈوئر جو ہے وہ مرفوع ہوگا, رفع ہوگا, اور اس کا سائن کیا ہوگا, دماز ہوگا, 1 دمہ اور 2 دماز. ٹھیک ہے, تو اس کو پہچاننا کیسے, ہم نے کوشچن کرنا. جب بھی ہم ایک سینٹینس پڑھیں گے, رائٹ, تو ہم اس میں پوچھیں گے کہ کام کیا ہوا ہے اس کے اندر. تو اس سینٹینس کے اندر
آواز نہیں آ رہی. آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. سوری میں لاگ آف ہو گئی تھا. آئی ڈونٹ نو بائی ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے بیچ میں. تو آئی ایم بیک انشاءاللہ. اسکرین شیئر میں دوبارہ کر دیتی ہوں. ہاں جی, کہاں پہ کنیکشن بریک ہوا ہے؟ We were doing the doer of the file جو ہے وہ زیدن کو آپ بتا رہی تھی. ایگزامپل آف دا زیدن. یہ پہلی ایگزامپل چاکلیٹ والی تو ہو گئی ہے نا, یہاں تک کلیئر تھا؟ نہیں, یہ آپ نے کہا تھا کہ کس نے کھائی چاکلیٹ, تو اس کے اوپر آپ کہی تھی. چلیں ٹھیک ہے پھر. سو ہم یہ ایگزامپل یہاں پہ دیکھتے ہیں. میں نے بہت زیادہ چاکلیٹ کھائی, رائٹ. تو اب اس میں کھانے کا ایکشن ہوا ہے, اور کس نے ایکشن کیا ہے؟ میں نے, رائٹ. تو اس میں میں نے جو ہے وہ فاعل ہے, ڈوئر ہے. اور اگر اس کا اعراب کرنا ہوگا تو وہ کس میں ہوگا؟ رفع میں ہوگا, کیونکہ ڈوئر جو ہے وہ ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. اور جب میں رفع ورڈ بولوں گی تو آپ کے ذہن میں فوراً کون سے سائن آنے چاہیے؟ 2 دماز یا 1 دمہ. ٹھیک ہے, سو یہ ڈوئر ہو گیا. اچھا, اب کوئی بھی سینٹنس ہم جب دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کے لیے کہ اس سینٹنس میں ڈوئر کون ہے, ہم سب سے پہلے تو کوشچن پوچھیں گے, اچھا کام کیا ہوا ہے اس سینٹنس کے اندر. ٹھیک ہے, سو سب سے پہلے ہم نے پوچھنا ہے کہ ہو ڈیڈ دا ایکشن. اور جب ہمیں ایکشن مل جائے گا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کرنے والا کون تھا, کس نے کیا یہ ایکشن, رائٹ. تو یہ جب 2 کویسچن ہم چیک کریں گے تو ہمیں بیچ میں ڈوئر مل جائے گا. اور ڈوئر کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہمیشہ رفع ہوگا. اور رفع کا سائن کیا ہوتا ہے؟ دمہ, 1 دمہ اور 2 دماز. سیکنڈ ایگزامپل, میرا دانت درد کر رہا ہے. اب اس میں کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ درد ہونے کا, رائٹ, پین. my tooth, right, one ہے نا, my tooth is hurting basically. so now کام کیا ہو رہا ہے؟ ہرٹ ہو رہا ہے, درد کر رہا ہے. کیا درد کر رہا ہے؟ میرا دانت, رائٹ. اور میرا کو بھی چھوڑ دیں, یہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ کا ٹاپک ہے. تو بیسیکلی کیا ہرٹ کر رہا ہے؟ ڈوئر کیا ہے اس کے اندر؟ دانت. سو ٹیتھ از دا ڈوئر. اور اگر ٹیتھ کا اعراب ہم عربک میں دیکھیں گے تو وہ کون سے سٹیٹس میں ہوگا؟ وہ رفع ہوگا. اور رفع کا سائن ہے کہ یا تو 2 دماز ہوں گے یا 1 دمہ ہوگا. میک سینس سو فار؟ اچھا, ایک نیکسٹ ایگزامپل, ڈاکٹر نے مجھے
دوا دی. اب اس میں ایکشن کیا ہو رہا ہے؟ دوا دینے کا. کون کر رہا ہے یہ؟ ڈوئر کون ہے؟ ڈاکٹر. رائٹ. سو ڈاکٹر کا اگر میں پوچھوں وٹ از دا اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ڈاکٹر کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، تو آپ کا آنسر کیا آئے گا؟ اٹ شوڈ بی رفع، یا آپ کہہ سکتے ہیں اٹ شوڈ بی مرفوع، اور یا آپ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، ڈوئر ہے. اور اگر میں کہوں کہ کیا سائن ہے اس کے رفع ہونے کا، تو آپ کہیں گے 2 دماز یا 1 دمہ. ٹھیک ہے. سو فار کوشچن آپ نے کیا پوچھنا ہے کہ فعل کون سر انجام دے رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے فعل کو تلاش کر لینا ہے. ٹھیک ہے. پہلے فعل کو تلاش کیا کہ who did that، کیا ایکشن ہے کیا سینٹینس کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے ڈوئر کو تلاش کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. اور ڈوئر کو آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ یہ مرفوع ہے اور اس کا سائن آف مرفوع کیا ہے؟ دمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اب یہ جو ڈوئر ہے، جو فاعل ہے کسی بھی سینٹینس کے اندر، وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی ہوگا، وہ کوئی غیر انسانی مخلوق بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو ڈوئر کین بی اینی تھنگ. اور ڈیفالٹ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈیفالٹ اسٹیٹ آف اینی اسم کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے. کوئی بھی اگر میں ورڈ لکھ رہی ہوں، رائٹ، کوئی بھی اسم اگر میں لکھ رہی ہوں تو اس کی ڈیفالٹ اسٹیٹ کیا ہوگی؟ رفع ہوگی. فار ایگزامپل جنہ، رائٹ، میں کہتی ہوں جنہ، جنتن. سو اس کی ڈیفالٹ اسٹیٹ جو ہے وہ میں جنتن نہیں رکھوں گی انلیس کہ یہ جو ہے نا وہ جنتن بن رہا ہے یا جنتین بن رہا ہے، بیس آن کے وٹ رول اٹ از پلئنگ. لیکن ڈیفالٹ اسٹیٹ آف اینی اسم کیا ہوگی؟ ہمیشہ رفع ہوگی. اور پھر رول کے اکارڈنگ ہم اس کو جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں. سو ڈیفالٹ اسٹیٹ آف اینی اسم از رفع، اور حالت رفع کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ ٹرم جو ہے نا دس از ویری امپورٹنٹ. اب کچھ اور مزید اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. پہلی اگزامپل میں دیکھیں جاء زیدن. جاء کا مطلب ہے came، عربک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. جاء آپ قرآن پاک میں بہت پلیسز پہ دیکھیں گے جاء زیدن. ناؤ زید آیا، اس کی ٹرانسلیشن میں اردو میں کروں گی زید آیا، رائٹ، اور انگلش میں ہو جائے گی زید came. ناؤ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایکشن اس سینٹینس کے اندر کیا ہوا ہے. وٹ از دا ایکشن ان دیٹ سینٹینس؟ آنے کا ایکشن ہوا ہے. ویری گڈ. اور کس نے کیا؟ ہو از دا ڈوئر آف دا ایکشن؟ ہو از دا فاعل؟ Very good. I see all these good answers. So Zaid is the doer of the action. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں کہ زید آیا یا زید came. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں ایک کسی اسم کو اس میں مرفوع سٹیٹس میں دیکھوں گی تو وہ ڈوئر ہے اس ایکشن کا، رائٹ. اب نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں ناصارا، میں ایک ڈفرینٹ ایکشن یوز کر رہی ہوں، ڈفرینٹ ورڈ یوز کر رہی ہوں. ناصارا کا مطلب ہے ہی ہیلپڈ. ناصارا کا مطلب ہے ہیلپڈ. ناؤ ناصارا زیدن، کیا ایکشن اس میں ہوا ہے؟ ہیلپ کرنے کا. کس نے کیا ہے؟ زید نے کیا ہے، رائٹ. پھر اچھا ناصارا زیدن، اور پھر میں کہہ رہی ہوں خالدن. اب میں نے تھوڑا سا کچھ مزید اس میں انفارمیشن ایڈ کر دی ہے، مزید ڈیٹیل آ رہی ہے اس کے اندر، رائٹ. ناصارا زیدن خالدن.
اب زیدن جو ہے نا مجھے پتا چل آلریڈی وی نو کہ اس کے اوپر دماز ہے، یہ رفع ہے، سو دس از دا ڈوئر. تو میں کہوں گی ٹرانسلیشن میں اس کی ایسے کروں گی، زید نے مدد کی. اب کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے زید نے کس کی مدد کی، رائٹ؟ مجھے مور ڈیٹیل چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں خالدن، رائٹ؟ تو کیونکہ ان کی حرکہ ڈیفرنٹ ہیں، رائٹ، ان حرکہ کے ڈیفرنٹ ہونے سے میں اس کو پہچان رہی ہوں کہ زید از دا ڈوئر اور خالد جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے. خالد از دا ریسیور. کس کی مدد کی زید نے؟ خالد کی مدد کی، رائٹ؟ تو جب میں مزید انفارمیشن، مزید ڈیٹیل ایکشن کی جب مجھے پتہ چلے گی تو وہ ڈیٹیل جو ہے وہ نصب میں ہوگی. اس کو نصب کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. لیکن وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2 فتحز ہیں اس کے اوپر، رائٹ؟ سو دس از مفتوح. سو جب ہم مدموم دیکھیں گے ورڈ تو وہ ہمارا مدموم جو ہے وہ، اور مرفوع جو ہے وہ گرامر کی ورڈ میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ سو دس از مرفوع اینڈ خالدن از سم تھنگ ایلس. آئی ایم ناٹ گونا کنفیوز یو بائی گیونگ اندر ٹرم. صرف ایک ٹرم آج یاد رکھنی ہے آپ نے، اور وہ ہے مرفوع. ٹھیک ہے؟ سو ناصارا زید خالدن. سو زید نے خالد کی مدد کی. زید helped خالد. Right? So, am I making sense to everyone? مزہ آ رہا ہے نا کہ کیسے اتنی آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں اس کے اندر ڈوئر کو؟ الحمدللہ. اچھا، پھر اس کے بعد اگر میں کہوں ناصارا خالدن زیدن، اب مجھے بتائیں کہ ایکشن کیا ہے اس کے اندر؟ سیم وہی ہیلپ کرنے کا، رائٹ؟ لیکن اب اٹس خالدن اینڈ دین زیدن. اب کون ٹرانسلیشن اس کی کر سکتا ہے؟ کوئی چیٹ باکس میں ڈال دیں کیا ٹرانسلیشن ہو جائے گی ایون دو اٹس ریٹن اوور ہیئر. کیونکہ خالدن، رائٹ، خالدن، دن دن دن، اس ساؤنڈ کو جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں. دن 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 دن. جب بھی آپ نے یہ دن دن دیکھنا ہے نا تو دیٹ از آپ نے سمجھ لینا کہ اوکے دس از دا ڈوئر. سو ناصرا خالدن زیدن. سو اب میں کہوں گی کہ خالد نے زید کی مدد کی. ٹھیک ہے، ڈوئر چینج ہو گیا اب اس میں. کیوں؟ اس میں زیدن تھا، اس میں خالدن ہو گیا. پھر میں 4th ایگزامپل دیکھیں، ہاذا بیت زیدن. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا؟ زید کو جو مکسور ہو گیا، زید کے نیچے کسرہ آ گئے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ اس کا رول بدل گیا. یہاں پہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ زید سے بیلونگ کرتی ہے. زید جو ہے سم پوزیشن، یہ گھر جو ہے وہ بیلونگس ٹو زید. اب زید جو ہے نا وہ کسرہ میں آ گیا، رائٹ؟ اینڈ انشاءاللہ دس از فار نیکسٹ ٹائم. سو اعراب ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی لفظ جملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. اسٹیٹس آف دا ورڈ ان دا سینٹینس، رائٹ؟ کہ جو اعراب اسٹیٹس کا ہمیں کیا بتائے گا کہ what role a sentence is what role a word is playing in the sentence. کوئی اب مجھے آپ ذرا بتائیں، میں آپ کو کال کرنے لگی ہوں اور آپ لوگ مجھے بتائیں گے. سسٹر شیریں یو وانا گیو اٹ اے ٹرائی، یا سسٹر شاہدہ؟ ہاں جی جی، از دیٹ شاہدہ؟ جی ہاں جی. آپ مجھے بتائیں اب کہ ہم کیسے پہچانیں گے اعراب کو؟ جو ڈور ہوگا نا اس کے اوپر دمہ ہوگا، یا ایک پیش ہوگی یا دمہ ہوگا، مطلب 2 ہوں گی پیش. یا ایک پیش یا 2 پیش. ویری گڈ. اچھا، اور اس اعراب کو، اعراب کی اس حالت کو ہم کیا ٹرم ہم اس کے لیے کیا یاد کر رہے ہیں؟ مرفوع. مرفوع. ویری گڈ، دس از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا، اور اعراب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ کرنے والا، جو کام کرنے والا ہے. اعراب ہمیں یہ بتاتا ہے. ابھی تو ہم صرف ایک چیز اعراب کا ایک، یعنی اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں نا،
رائٹ. تو ابھی ہم صرف اس وہ کام کرنے والے کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیٹیل بھی بتائے گا اور چیزیں بھی بتائے گا. تو بیٹر ہے ہم یہ کہیں کہ اعراب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی لفظ جملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. سو اعراب بیسیکلی ہمیں لائک اسٹیٹس آف دا ورڈ ان دا سینٹینس، بیسیکلی رول آف دا ورڈ ان دا سینٹینس بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب ہمیں رول آف دا ورڈ ان دا سینٹینس بتاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، یاد رہے گا نا جی. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. اب اسی طرح نیکسٹ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہم نے فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے. وٹ از دا فارمولا؟ کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ سوری سب سے پہلے تو پوچھنا ہے کہ ایکشن ہے کیا. رائٹ. سو آئیڈینٹیفائی دا ایکشن. دس از دا ویری فرسٹ تھنگ. آئیڈینٹیفائی دا ایکشن. اور پھر جب ہمیں ایکشن مل جائے گا پھر ہم نے پوچھنا ہے کہ ہو ڈیڈ دیٹ ایکشن. رائٹ. اور دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ٹو آور آنسر انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. آپ اب میوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا، نیکسٹ ایگزامپل ناصارا عابدن. رائٹ. اگین ناصارا مین ہی ہیلپڈ. رائٹ. اور عابدن مجھے بتا رہا ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے. اگر میں پوچھوں آپ سے کہ what is the status of عابدن، what should be the answer؟ عابدن is رفع اور مرفوع. مرفوع. Okay, and what is telling me that it is مرفوع؟ 2 dhammas اور 1 dhamma. رائٹ. کسی بھی اسم کے اوپر 2 دمہ یا 1 دمہ مجھے بتائیں گے کہ یہ ورڈ مرفوع ہے. میننگ اچھا یاد ابھی یہ اس ایگزامپل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں ذہب خالد. خالد لیفٹ. اگین ہمیں دون نظر آ رہا ہے. جہاں پہ بھی دون اور دو نظر آئے گا نا ہم نے بس وہیں پہ پکڑ لینا اس کو. یس ہی از دا ڈوئر. خالد لیفٹ. اچھا اب ہر سینٹینس میں تو ایکشن نہیں ہوتا. رائٹ. ہر سینٹینس از ناٹ اباؤٹ فیل. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو. رائٹ. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیر از نو ڈیٹی ادر دین ہم. رائٹ. کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے کوئی بٹ اللہ. سو ناؤ اللہ یہاں پہ کوئی ایکشن تو نہیں ہے اس سینٹینس کے اندر، لیکن اس سینٹینس کا مین ٹاپک کیا ہے؟ اللہ. رائٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو رفع یا مرفوع سٹیٹس جو ہے وہ ہر اس اسم کا ہوگا جو یا تو فاعل یا ڈوئر ہے، فاعل یا ڈوئر، یا پھر مین سبجیکٹ آف دا سینٹینس. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں ہم نے. It can be main subject of the sentence or it could be a file or a doer of the action. Make sense? Okay, اب یہاں پہ یہ قرآن کے example دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. Look over here. It says قاتل. Everyone knows the meaning of قاتل. He killed. داوود جالوتا. Right? So I can hear oo sound. I can see dhamma on Dawood. Right? So that means Dawood is the file. Dawood is the doer. Dawood alayhi salam raziyallahu ta'ala anhu. Dawood is the doer. He is the word. Dawood is marfu over here. Right? And that means that Dawood alayhi salam killed who? Now مجھے more detail نظر آ رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں detail has a fatha. Right? And that is inshallah our next topic. So Dawood killed Jalut. Right? So
we know that story. If you don't know, then you need to figure it out. We don't have time, unfortunately. In the second example, wa idibtala, that is का मतलब होता है when, और जब, ठीक है. इंग्लिश उर्दू में हम कहेंगे और जब, इंग्लिश में कहेंगे and when. इब्तला का मतलब होता है, हम बला से वर्ड याद रख सकते हैं. व्हाट इज बला? मुब्तला भी इसी उससे है, राइट? मुसीबत में मुब्तला हो गया. So Allah subhanahu wa ta'ala himself is saying that he is the one who tested. और ये जो बला जो होती है ना, इट्स अ ह्यूज टेस्ट. ऐसा टेस्ट है कि जो आसान नहीं होता. सो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला हिमसेल्फ यहाँ पे क्या कहते हैं, एडमायर कहना चाहिए या रिकग्नाइज कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आई पुट हिम टेस्ट व्हेन एवर आई इब्राहिमा रब्बुहु, राइट? सॉरी, मुझे अभी क्लू नहीं देना था. वाइजिब तला, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टेस्ट किया. किसको टेस्ट किया? रब्बुहु एंड इब्राहिमा. नाउ मुझे बताएं, वेयर इज द डूअर इन दैट सेंटेंस? वेरी गुड, रब्बुहु. सिस्टर फरजीन सेड दैट, माशाल्लाह. सालेहा also. Shabana, Najma, mashallah, beautiful. So now Rabbuhu, his Rabb, right? Meaning the Rabb of Ibrahim, right? Rabb of Ibrahim tested, right? किसको टेस्ट किया? इब्राहिम को, right? और देख रहे हैं कि ये डिटेल है, और डिटेल की हमें ये बेसिकली नसब है, right? और ये हमें मजीद बता रही है, मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, और ये फतह के साथ है जो मोर इम्पोर्टेंट है. सो दम्मा जो है वो डूअर को जाहिर करता है, और फतह जो है वो डिटेल को जाहिर करती है, ठीक है? तो इसमें अगर आप गलती से इब्राहिमा को इब्राहिमू कर दें, राइट, तो आप देखेंगे कि आप क्या ब्लंडर कर रहे हैं कुरान पाक में. यस. सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम कुरान को समझें, राइट, और उसको हक अदा करें उसका. और इस तरह के ब्लंडर करने से क्या होगा? जस्ट एक हरका है ना, इब्राहिम माँ से इब्राहिमू अगर मैं कर दूं, तो नाउज़ बिल्लाह व्हाट आई एम सेइंग कि इब्राहिम इज द वन हु टेस्टेड, राइट? सो सी कैसे इतनी छोटी सी गलती से कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है. और इसीलिए हम पे लाजिम है कि हम इस लैंग्वेज को सीखें. और जब तक हम इसको सीख रहे हैं, हमें ये पता चलता है कि जब हम कुरान को पढ़ें तो उसकी उसकी हरकात को उसका राइट दें. अगर हमने हरका के साथ मैसअप किया तो हम मीनिंग्स के साथ मैसअप कर रहे हैं. Another example, innama yakhsha. What does yakhsha mean? Everyone should know. khashiya, right? खौफ, डर, फियर. लेकिन ये फियर जो है ना, जो खशिया वाला फियर है ना, ये खौफ से डिफरेंट है. खौफ होता है किसी चीज़ का लाइक, और आप उसके करीब भी नहीं जाना चाहते. फॉर एग्जांपल, मुझे जो ये लिजर्ड्स और इन चीज़ों से बहुत खौफ आता है, राइट? सो आई एम नॉट गोना एवर गो क्लोज टू दीज थिंग्स. लेकिन खशिया वो होती है कि आप इट्स लाइक फियर ऑफ कि कोई नाराज ना हो जाए. जैसे हम अपने पेरेंट्स से एक वो मोहब्बत का एक रिश्ता होता है, इवन दो लाइक हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते कि वो हम उन्हें नाराज करें, राइट? तो खशिया भी एक यानी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ नॉलेज, हम जब अल्लाह ताला के बारे में जान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो फिर हमें एक दिल में एक फियर होता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो, राइट? तो ये एक आउट ऑफ लव होता है. सो इन्नमा यख्शल्लाह
من عبادہ علماء. ناؤ اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہے ڈوئر اس میں، اس سینٹنس کے اندر. آئی ایم لوکنگ ایٹ دا چیٹ. علماء، سوری مجھ یس، سے ٹائپ نہیں ہوتا، سوری. it's okay. Yes, علماء, right? So see, علماء کیا سینٹنس یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سینٹنس کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عباد ہیں، رائٹ؟ سلیوز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی سلیوز ہیں. سو آؤٹ آف آل دی سلیوز، جتنے بھی آج تک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، رائٹ، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے خشیہ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے لائک اس کی ناراضگی کا خوف اس کے دل میں ہوگا، رائٹ، وہ کون ہے؟ علماء، رائٹ. کیوں؟ کیونکہ علماء کو نالج ہوگا، رائٹ، بیکاز دے گونا گین اے نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر آؤٹ آف لو، رائٹ، دے ڈونٹ وانٹ ڈو اینی تھنگ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، یہ رائٹ. تقوی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں نا، تقوی. تقویٰ بھی یا خشیہ کے اندر تقویٰ بھی آ جاتا ہے، رائٹ. جی آبویسلی ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اڈاپٹ کریں گے جب ہمیں نالج آئے گا اس کا. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس ورڈ اللہ کو اللہ ہو کر دیں تو دیکھ رہے ہیں کیا بلنڈر ہو رہا ہے، رائٹ. سو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ایگزامپل اسپیشلی اس لیے میں نے یہاں پہ رکھی ہیں. سو یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ وی پے اٹینشن ٹو آل دیز ووول سائنس، ادروائز وی کین میس اپ بگ ٹائم ان قرآن پاک، اور ریوارڈ لینے کے بجائے الٹا ہم جو ہے نا وہ گناہ لے رہے ہوں گے، رائٹ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو، اس لینگویج کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، رائٹ. So inshallah that was the lesson for today. اور اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ ایون تو میں نے یہ ایک ایکسرسائز بھی ڈالی تھی، لیکن I don't think so we have time. اچھا اب کرنا کیا ہے، میں چلیں یہ گو تھرو، کیونکہ وہ ایکسرسائز ہوم ورک اس سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ایگزامپل جلدی سے کر لیتے ہیں. کاتبت طالبو، کاتبہ کا مطلب یہاں پہ میننگ آپ کے لکھتی ہیں روٹ، رائٹ، اور اردو میں ہم کہیں گے لکھا. الطالبو، رائٹ. ناؤ مجھے طالبو بتا رہا ہے کہ طالبو جو ہے از دا ڈوئر، رائٹ، جس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ. تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ اسٹوڈنٹ نے لکھا، رائٹ. دا اسٹوڈنٹ روٹ. آپ انگلش میں یا اردو میں جو کمفرٹیبل ہو آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھیں، رائٹ. اور آپ نے کہنا ہے کہ طالبو از، اگر آپ یہاں پہ انگلش میں لکھ رہی ہیں تو آپ بے شک انگلش میں لکھ دیں اسٹوڈنٹ، اگر عربک رائٹنگ ابھی اتنی وہ نہیں ہے آپ اس کے ساتھ لکھ دیں کہ دس از دا ڈوئر، اوپر لکھا ہوا ہے. جسٹ آئی وانٹ کہ آپ اس ٹرم کو یاد رکھیں، رائٹ. تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اسٹوڈنٹ، اور اس کے ساتھ لکھ دیں کہ یہ مرفوع ہے. بار بار لکھیں گے تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر قرأ سعیدن، اگین سعیدن ہے. قرأ کا مطلب ریڈ ہوتا ہے، رائٹ، اور اردو میں آپ اس کو پڑھا کہیں گے، اور اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ سعید نے پڑھا، اور سعید ریڈ، رائٹ. تو یہ آپ نے ساتھ میں اس کو یہاں پہ مینشن کرتا ہے کہ سعید از دا ڈوئر اور اٹ از مرفوع ان اسٹیٹس، ٹھیک ہے. اتنا سا کام کرنا ہے، دیٹس اٹ. اور اب یہ ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ سیم ایکسرسائز ہے، رائٹ، لائک تو آپ یہاں پہ پہلا میں نے یہاں آپ کے لیے کر دی ہے عمر، رائٹ. عمر از دا ڈوئر، اور میں اس کو کہوں گی کہ یہ اسم مرفوع ہے، رائٹ، اور اس کے ساتھ میں لکھ دوں گی کہ یہ فاعل ہے یا ڈوئر ہے، ٹھیک ہے. دس از دا ہوم ورک. اور پھر آپ ایک کام اور کریں گی کہ یہاں پہ ہے کہ صحیح فائل کو گول کریں، یعنی اس کو وہ لگا دیں. ناصر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کی. کس کی ہیلپ کی؟ العبدو کی اور العبدہ کی. اوکے سوری، یہ تو
اوکے نہیں، یہ تو ہمارا ابھی یہ ہم نے نہیں کیا. اچھا اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے. سوری میں نے آئی ڈیڈنٹ پے اٹینشن. یہ والا کر لیں. ہاؤ مینی کائنڈس آف ورڈز ان عربک. بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. سو دیر آر 3 kinds of words. How many kinds of properties ism has? 4 properties. mix میچ نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم بہت ساری 2 3 4 وہ ڈفرینٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یو نیڈ ٹو بی اسپیسیفک کہ کیا چیز پوچھی جا رہی ہے. words in Arabic are 3. properties of ism are 4, right. اور پھر اس کی ہم نے ایک پراپرٹی کی پہلا جو ایک تھا اعرابی حالت، وہ ہم نے اس کی دیکھی ہے. سو what does status tells us? what does رفع یا مرفوع stand for, right. so that stand for doer. اور what sound is associated with رفع status? dhamma. what kind of question should we ask to find it? to find basically a doer. سو یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے. سو دس از دا ہوم ورک. اچھا یہ بس ایک چھوٹا سا اور ہے، اس میں کیا کرنا ہے، رائٹ 2 sentences. آپ نے اپنے 2 سینٹینس یہاں پہ لکھنے ہیں جس میں فعل اور فاعل ہو، ٹھیک ہے. اتنی ساری ایگزامپل ہیں. یو کین پک اینی 2 and you can write them down, or if you wanna be more smarter you can make your own, ٹھیک ہے. So with that we can end our session. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.